ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور اللہ کی رحمت ہماری پہ
پیاری پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہے پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہیں پیاری بیٹیاں تھک جاؤں میں تو خدمت کرتی ہیں یہ تھک جاؤں میں تو خدمت کرتی ہیں یہ اپنی مسکراہٹ سے مجھ کو تازگی دیتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہماری پیاری بیٹیاں مصطفیٰ نے بشارت دی بیٹیوں کے والدین کو مصطفیٰ نے بشارت دی بیٹیوں کے والدین کو جنتی ہیں بیٹیوں کے والدین تو لوگ کہتے ہیں بیٹی بوجھ ہے لوگ کہتے ہیں بیٹی بوجھ ہے میں کہتا ہوں تیری غلط سوچ ہے لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہیں میں کہتا ہوں یہ تیری غلط سوچ ہے تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی تیری بیٹیاں تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی تیری بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے ہماری پیاری بیٹیاں مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہیں ہماری پیاری بیٹیاں مختصر حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور ولواستے حضرات ذی وقار بڑے ہی افسوس دی بات ہے کہ آج ساڑھے معاشرے دے اندر اس قدر جہالت عام ہو چکی ہے کہ جیڑی بیٹی گھر دا سنگار ہے جیڑی بیٹی گھر دی رونق ہے اس بیٹی نو اج اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ اس تو حقیر بھی کوئی چیز دنیا دے اندر ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا لوگ زمانہ جاہلیت دے اندر اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کریا کر دے
حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آدھا ہے انہوں نے زمانہ جہلیت دے اندر 70 بیٹیاں نو دفن کیتا ہے۔ جہالت اس قدر زیادہ ہے کہ 70 بیٹیاں نو اپنے ہاتھ نال انہوں نے دفن کیتا ہے۔ ایک علاقے دے سردار سن حضرت قیس بن عاصم اور 7 بیٹیاں انہوں نے اپنیاں دفن کی تھی۔ اس قدر جہالت، اس قدر لا علمی، اس قدر بے وقوفی، لیکن نبی پاک علیہ السلام آئے نے، اللہ نے اس بیٹی کو مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے عظمت عطا کیتی ہے۔ اور افسوس دی بات کہ آج بھی معاشرے دے اندر اس بیٹی نو قتل کیتا جا رہا ہے۔ تو آئیے ذرا غور کرنا، میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 3 چیزاں ذکر کراں گا۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے اس بیٹی نو عظمت کتنی عطا کیتی ہے جس بیٹی نو اسی حقیر سمجھے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر اس بیٹی نو جنہ حقیر سمجھا جاندہ ہے، اللہ نے انہی عزت بھی بلند عطا کی تھی۔ اور دوسرے نمبر سے نبی پاک علیہ السلام نے خود بیٹیاں نال پیار کنا کیتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ جڑا بندہ انہاں بیٹیاں تے ظلم کردہ ہے، بیٹیاں تے تشدد کردہ ہے، اللہ رب العزت نے ایسے بندے واسطے وعیدات کی سنائیاں۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنسار خودت عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَخَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے 2 مسئلے ذکر کیتے نے۔ پہلا مسئلہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، بیٹے دین والا اللہ، بیٹیاں دین والا اللہ، بیٹے دے ویتاں بھی اللہ دندے، بیٹیاں دے ویتاں بھی اللہ دندے۔ لیکن آج معاشرے دے اندر جہالت اس قدر، برائی اس قدر، لوگ علم تو ناواقف اس قدر نے۔ لوگ کہندے نے جناب بیری دے تھلے جاؤ، اگر بیر ڈگ جائے تے منڈا ہوئے گا، اگر پتہ ڈگ جائے تے بیٹی ہوئے گی۔ اور ویر سونیا میں پوچھنا جانا وا، اللہ فرماندے نے بیٹے بھی میں دینا وا، بیٹیاں بھی میں دینا وا۔ جے بیرا نال بیٹیاں لب دیاں ہوندیاں، اگر بیرا نال بیٹے لب دے ہوندے، پتیاں نال بیٹیاں لب دیاں ہوندیاں تے جنہ کل نہیں انہ کل کیوں نہیں؟ جب بیران تے پترہ نالی پتر لب دے ہوندے تے وہ کئی جناب کہندے لالا ککڑ دے دے پتر، ظالمت تینو شرم ہی نہیں آتی، رب دے قرآن دے انکار کری جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے نے فرمایا یخلق ما یشاء
اللہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے انج کرتا ہے کتھے یاد آئے حضرت شیخ القرآن عبدالغنی شاہ رحمہ اللہ مقاموں کی دے اندر انج خطبہ دن دے پہنے تے یاد پڑھ کے رو پہنے روئے کیوں نے قرآن پاک دی سائد دے اندر اللہ فرماتے نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دے ماں جنوں چاہاں بیٹے دے ماں عبدالغنی شاہ رحمہ اللہ سجے ویکھے ایک بندے کو بیٹے 10 بیٹے کھبے ویکھے ایک بندے کو اللہ رب العزت نے 11 بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے جدو اپنے وال نظر پائیے تے رو پہلے کہندے نے اللہ مرضیاں تیریاں نے ایک بندے نو بیٹے دتی جانا ہے ایک نو بیٹیاں دتی جانا ہے سامنے ویکھیا تے انہوں رلوی بارش پا دیتی ہے اللہ انہوں بیٹے بھی دیتے نے اللہ انہوں بیٹیاں بھی دیتیاں نے اللہ مرضیاں تیریاں نے میں عبدالغنی شاہ نو ایک بھی لال نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در دے میرے مولا تیری مرضی ہے تو جدر چاہے ادھر کر دے یخلق ما یشاء فرمایا کائنات دے لوگوں الہ بھی میں ماں مشکل کشا بھی میں بیٹے بھی میں دینا ماں بیٹیاں بھی میں دینا ماں آج زمانے دے اندر ایک اور جہالت نے عروج پڑی ہے اگر بیٹا ہو جائے کہ دے فرام پیر نے دیتا ہے اگر بیٹی ہو جائے تی اللہ دی مرضی ہے اور ظالمہ بیٹا ہو بیتے پیرا والا نسبت کرنا ہے بیٹی ہو جائے تی اللہ والا نسبت کرنا ہے میں تنوں پیغام دینا ماں قرآن پڑھ کے پیغام دینا ماں سورہ شعراء دی 50 نمبر آیت دی اندر اللہ رب العزت نے اس باب دا اعلان کر دیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں بیٹیاں بھی میں دینا ماں بیٹے بھی میں دینا ماں اور اللہ دی تقسیم بھی کیسی ہے اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ دے اندر دوسرا مسئلہ جڑا سمجھایا بیٹی تے بیٹے دا سمجھایا تے کنجا کیا فرمایا یخلق ما یشاء یقبل من یشاء اناسا وَيَقْبُلِ مَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں جنوں چاہاں بیٹیاں دے ماں جنوں چاہاں بیٹے دے ماں حضرات دیوہ کر گلتے توجہ کرنا ہو اللہ نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے اللہ نے بعد اندر بیٹے دا ذکر کیتا ہے آج زمانے اندر بیٹے نو ترجیح دیتی جاندی ہے بیٹی تو کنارہ کشی کیتا جاندہ ہے لیکن ویر سونیا یاد رکھ لاؤ بیٹی او دکھ والی کھندی ہے بیٹا جدو ساتھ چھڑ جائے اتھے بیٹی کم مان دیئے جدو بیٹا دنیا تو باپ تو کنارہ کشی کر جاوے اتھے بیٹی آ کر کے پیشانی تو پسینہ صاف کر دیئے او جدو بیٹا تیرا دکھ جناب درد تو تیرے تو دور ہو جائے او تو بیٹی آن دیئے اللہ دی قسم اٹھا کی کیا نواؤ جنہ دکھ بیٹی نو کھندہ ہے نہ کدھی بیٹے نو نہیں کھندہ حضرات دیوہ کر بیٹی دے بارے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سننا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا من کانا آنیا جاریتینی فرمایا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی دیا اس بندے نے پرورش کی دیئے فرمایا انہیں پرورش کی دیئے انہاں دی تربیت کی دیئے انہاں نو پالے انہاں نو سنبھالے حضرات پالنا کنجے سنبھالنا کنجے آتے نو ایک پیغمبر دی گالو سناواؤ جنو حضرت شعیب نبی کیا جاندہ ہے حضرت شعیب پیغمبر دیاں بیٹیاں
نوجوان بیٹیاں ینگ بیٹیاں اللہ اکبر قرآن پاک دے اندر سورہ قصص دے اندر ویمے بارے دے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے اے نوجوان لڑکیاں گھر دے اندر نکلیاں نے اللہ رب العزت دا قرآن بیان کرتا ہے اے جو مدیم دے کمیں دے آ گئیاں نے حضرت موسیٰ پیغمبر بھی سب نے کھڑے نے تے کی کہندے نے قال ما خطبکما اے بچیوں کے جائیاں دے وہ کہندیاں نے باپ یا ساڈا بڑھلا ہویا اتے چسیں بچ کمزوری اسی تو میں بہنا بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی اے اللہ والے آؤ اللہ نے ویرہ سانو دیتا کوئی نہیں باپ اللہ نے سانو ادا کیتا باپ بڑھا ہو گئے کمزوری یہ نہیں آ چکی ہے کہ اسی خود بکریاں چران آئیاں ماں حضرت شعیب پیغمبر دیاں بکریاں لو حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلایا پانی پلا کر کے واپس جا دیاں پہیاں نے بچیاں گھر دے اندر پہنچیاں حضرت شعیب پیغمبر نے پہلا سوال کیتا اے تربیت دیئے اس طرح تربیت کرنی اپنی بیٹیاں دی حضرت شعیب فرماندے نے بیٹیو انج لگ دے آج تاڑیاں بکریاں پہلے تو زیادہ رچیاں رکھ دیاں نے اے بیٹیو تے دسو نا تواڈی عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ اے بیٹے تے دسو نا تواڈی جناب عزت تے داغ تے نہیں آیا بیٹیاں جواب اندر کیا دیاں نے ابو جی اسی نبی زادیاں ماں اسی تواڈے سفید کپڑے تے کدی داغ نہیں لگن دیا گیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ انج بیٹیاں دی پرورش کر دے انج بیٹیاں دی تربیت کر دے دو بیٹیاں جڑا بندہ پالے گا دو بیٹیاں نو جڑا بندہ سنبھالے گا نبی پاک فرماتے نے فَخُ وَفَزَّمُ وَصَابِعَهُ ادھر میرے وال توجہ کرنا نبی پاک نے جو دو انگلیاں نال جوڑ کر کے آکھا فرمایا کائنات لوگوں جڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کرے گا دو بیٹیاں اللہ نے عطا کیتیاں نے دوواں بیٹیاں نو سنبھالیا پالیا پرورش کیتی اچھے گھرانے دے اندر نکاح کر دیتا فرمایا کل میں تیو بندہ جنت اندر انج داخل ہوانگے جمیں دو انگلیاں جڑیاں نے اللہ اکبر اللہ اس واسطے ویر سونیاں بیٹیاں نو حقیر نہ جانیا کر بیٹیاں نو جناب پریشان نہ کریا کر آپ دنو سید بخاری دے اندر ایک واقعہ سناوا ایک عورت میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر اندر آئیاں نے انج دروازہ کھٹکایا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں باہر نکلیاں اتنا دونوں جو دراب دو چھوٹیاں بچیاں نے انہوں اپنی گود اندر اٹھایا تے دروازے دی دلیز تے بیٹھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے کولوں نے اس کھانے واسطے سوال کیتا فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نو دے دتیاں نے انہیں ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو دیتی ہے دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی نو دیتی ہے انہاں بیٹیاں نے کھجوراں کھا لیاں نے ایک بیٹی نے بھی کھجور کھا لئیے دوجی نے بھی کھا لئیے تے کھجوراں ختم ہو گئیاں ایک کھجور باقی ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میں ویکھیے اے ماں کھجور کھان لگی ہے ادھر ایک بچے نے ہاتھ بلند کر کے آکھیا اما مینوں کھجور دینا اللہ اما بھوک بڑی لگی ہے اما مینوں کھجور دینا ادھر دوسری بچی بھی کہن لگی اما مینوں کھجور دینا حضرات دی وقار توجہ کرنا بیٹیاں نال جڑا بندہ محبت کردا ہے اللہ رب العزت نے کیسا مقام عطا کر دیتا ہے نبی پاک دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے اما فرماتیاں نے اس عورت نے کھجور دے 2 ٹوٹے کر کے راو ایک اس بچی دے منہ اندر داخل کر دیتا ہے دوسرا اس بچی دے منہ اندر داخل کر دیتا ہے فرماتیاں نے میں رون لگ گئیاں
اللہ مالکہ نو دو بیٹیاں دیتیاں نہیں، اللہ میں شاد کو ایک بیٹی بھی کوئی نہیں، اللہ میں شاد کو ایک اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ مردیاں تیریاں نے دیمتیاں میں تے ککھا دیاں کلیاں چ دیتی جانا ہے، نام دیمتیاں میں تے نبی دا گرانہ خالی رہ جائے، اللہ دیمتیاں میں تے پکھی واسانو دیتی جانا ہے، مالکہ نام دیمتیاں میں تے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والی انجی رہ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ معاشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں رو پہیا، اے بی بی واپس چلی گئی ہے، نبی پاک آ گئے، فرماتی ہیں میں نبی پاک دے کل گئیا، فرمایا سونیاں انج انج کر کے عورت آئیے، دو بچیاں سن میں 3 کھجورہ دیتیاں، سارا معاملہ نبی پاک دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے عائشہ اگر واقعی یہ گالے میں پیغمبر گواہی دینا اس عورت دا بچیاں نال محبت کرنا اللہ نو ایڈا چنگا لگائے، اللہ نے محبت دی وجہ تو اے بچیاں دی محبت دی وجہ تو اللہ نے ایسی عورت نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آج معاشرے دے اندر بچیاں نو حقیر سمجھیا جاندا ہے، آج معاشرے دے اندر بچیاں نو برا سمجھیا جاندا ہے، ایک بیٹی ہو جائے نا ماں جناب نو گالاں کر دیئے، ماں کہم دیئے تو تے منحوس عورت ہے، بچیاں جمی جانی ہے، 2 بیٹیاں ہو جانا ماں تکے دم دیئے، تر گالاں کر دیئے، ساز گالاں کر دیئے، میں پوچھنا چاہنا ماں کیوں بیٹی نو مار دیئے، کیوں نو مار دیئے تے کہم دیئے کاری صاحب اے تے ایٹی منوس عورت ایک خامد اتر مار دے تے کہم دا یار ایٹی منوس عورت بچیاں ہی جمی جان دیئے، میں تے بچیاں نہیں لینیاں، میں تے بچیاں دا جناب آبدی نہیں ہاں، میں نو بچیاں نہیں چاہی دیاں، میں نو تے بچے چاہی دے لے، میں نو بیٹیاں نہیں چاہی دیاں، میں نو تے بیٹے چاہی دے لے، اے مار دے دب کے مار دے گالاں کر دے، اللہ دی قسم اٹھا کہ کہنا میں تے ایسے معاشرے نو بھی جاننا 3 بیٹیاں ہو گئیاں نے تے طلاق دے دیتی ہے، 3 بیٹیاں ہو گئیاں نے تے ماں نو کٹ کٹ کر کے گھروں کر دیتا ہے، اور ویر سونیا ماں نو کرو نہیں کڑیا، میں تے کمانگا تو تے اپنی رحمت نو کروں کر دیتا ہے، اور میں کمانگا تو اپنے مقدر نو کروں تھکے دے دیتے نے، اور تینو بیٹیاں دے دیتیاں نے تو انو منو سمجھ دیئے، تو انو منو سمجھنا ہے، میں کہنا ماں جو تو کہنی ہے میں بھی ہوں جی کہنا ماں، اماں تو اپنی نو منوز کہنی ہے میں بھی منوز کہنا ماں، میں بھی انو بد نصیب کہنا ماں، لیکن اماں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، اماں میں نو ایتے دسنا اگر تیری نو آج بچیاں جم کر کے منوز بنی ہے، تیری ماں تے نکتوں تو جم کر کے منوز بن گئی ہے، اگر تیری نو اور بندیا تیری بیوی آج تیری بچی نو جنم دے کر کے منحوس بنیے تے تیری ماں نے تیری پہنوں جنم دیتا اپنی بیٹی نو جنم دیتا وہ کیوں نہیں منحوس بنی؟ تیری ماں نو کسے ماں نے جنم دیتا ہے، آخر اے بھی تیری ماں بھی تا کسے دی بیٹی ہے نا، تیری ماں کیوں نہیں منحوس بنی؟ بیٹی نو جنم دے کر کے تیری بڑی منحوس بن سکتی ہے، تیری نو منحوس بن سکتی ہے، تے جدو تیری بیٹی کسے دے گھر جا کے بچی جنم دے وے پھر او تو کیوں نہیں منحوس بن دی؟ انہوں بھی منحوس کہہ نا، نو نو تے منحوس سارے کہہ لیندے نے، اپنی بچی نو منحوس کہہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ درام دے دیواکار، اس واسطے یاد رکھنا بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں، بیٹیاں تے اللہ دے رحمت ہویا کر دیاں نے۔ حضرات دے دیواکار آؤ ذرا حدیث پاک سن لینا، میرے جڑ تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا کائنات دے لوگو بیٹیاں اللہ دی ایڈی وڈی رحمت ہوندیاں نے، اور ویر سونیا جتھے بیٹا کم نہیں آیا اتھے بیٹی کم آندی ہے۔ آتے نو حدیث نامہ گل سمجھاوا، میرے جڑ تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا من النار۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے رہے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی دیاں، اے بیٹیاں والو میں اللہ دی قسم مبارک پیش کرنا وا میں داد دینا وا تینو اللہ نے رحمت عطا کی دیئے آ ویکھنا کڈی بڑی ضمانت ملن لگی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی دیاں انہیں اودے تے صبر کیتا اللہ تعالی دی رضا تے راضی ہو گیا انہاں دی پرورش کی دیئے انہاں نو سنبھالے انہاں نو پالے انہاں نو کھلائے انہاں نو پلائے پلا کر کے جوان کر دیتیاں نے جناب اچھے گھرانے دی اندر نکاح کر دیتا ہے۔ 3 بیٹیاں نو پالن والا بندہ 3 بیٹیاں دی پرورش کرن والا بندہ 3 بیٹیاں نو جناب سنبھالن والا انہاں دی پرورش کر دے سنبھال دے پال دے زمانے دی اندر نکال دے علم عطا کر دے تے اچھے گھرانے دی اندر نکاح کر دے۔ نبی پاک فرماتے نے کننا لگو حجابا من النار فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو جہنم اندر لے جایا جائے گا۔ اس بندے دیا 3 بیٹیاں اللہ دے سامنے آ جان گیاں آ کے کہن گی اللہ اوے میں پیغام دینا جتے تیرا پتر کم نہیں آیا وہ جدیاں دولتاں تے تمان کر کے اپنی بیٹی نو تکے دینا ہے وہ جنہ پترہ دی خاطر بیٹیاں تے ظلم کر جانا ہے ایک بیٹی رب دی عدالت دے اندر آ کر کے کہے گی اللہ اس میرے ابے نے میں نو اینا سنبھالیا میری عزت دا خیال کیتا اللہ میں نو پالیا پال کر کے جوان کیتا اللہ فرمان کے ہون کی کرنے اللہ میں جناب اس اپنے ابے دی سفارش کرنی آؤ میرے ابے نو جہنم تو آزادی قطع کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے 3 بیٹیاں نو پالن والے بندے نو اللہ جہنم تو آزادی کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ 3 بیٹیاں نو پالن والا بندہ جہنم تو آزادی مل کر کے اللہ جنت دے اندر داخلہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نہیں سمجھ آئی تیام تینو ایک گل سناما گل سمجھاما حضرت عبدالمالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ بڑا پیارا نقل کر دے رہے ویر سنیا میں ہاتھ بن کے پھر گزارش کرانگا اگر اپنی بچیاں نو دکھ دینا ہے آج تو بعد بچیاں نو دکھ نہ دیا کرینا آج تو بعد بچیاں نو منحوس نہ سمجھا کریں اللہ دی قسم بچیاں تیڑی بڑی رحمتیں تینو جہنم تو بچا رہیاں نے تینو جنت دے داخلے لے کے دیاں پہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت عبدالمالک مجاہد رحمہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے ایک بندہ اپنا خواب سنان دے کہنے لگا جی کاری صاحب اللہ نے میں نو 7 بیٹیاں دیتیاں اور بیٹیاں والے حضرت توجہ کرنا نبی پاک نے جنت دی ضمانت دیتی ہے حقیقی واقعہ سنان دا بیاواں بندہ کہندہ جی کاری صاحب میں نو اللہ نے 7 بیٹیاں عطا کی دیاں جہنم دے 8 دروازے نے یاد رکھنا جہنم دے 8 دروازے کہنے لگا جی اللہ نے میں نو 7 بیٹیاں دیتیاں نے کہنے لگا میں خواب دے اندر میں نو فرشتے پھڑ کر کے جہنم اندر لے کے جاندے رہے میں نو ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے میں بیوی نہ لڑیا میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تے میں بیوی نو ماریا تیسری چوتھی پنجویں بیٹی 7 بیٹیاں تے میں بیوی نو مار داریا وا اینا ماریا مار کر کے کروں کر دیتا اے جناب صلح صفائی کر کے پھر زندگی بسروں لگ گئی ہے کہنے لگا اللہ رب العزت نے ایسی کرنی بات دیتی ہے کہنے لگا جی کاری صاحب میں خواب اندر ویکھی ہے میں نو فرشتیاں نے جو گرے بام تو پڑیا تے جہنم اندر لے کے جاندے
اگ چل دی پئیے اگ دے اندر مینوں سٹنا چاہتے نے ایک دروازے تے پہنچے تے ایک بچی اگے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے کہنے لگی میں ابو نوں جہنم اندر نہیں جان دینا میں اپنے ابے نوں اگ اندر نہیں جان دینا کہنے لگا فرشتہ نے مینوں زبردستی کر کے دوجے گیٹ تے لے گئے نے دوسرے گیٹ تے دوسری بیٹی پہنچ گئی ہے کہنے لگی فرشتوں میں اپنے ابے نوں اگ اندر نہیں جان دینا میں اپنے ابے نوں جناب جہنم اندر نہیں جان دینا ترلے پان دیئے کہنے لگا میں نو کھچ تو کر کے تیسرے دروازے تے لے گئے نے وہ تے تیسری بیٹی کھڑی ہو گئی ہے چوتھے پنجویں ستاں دروازے تے سات بیٹیاں کہنے لگا ستویں دروازے تے جا کر کے بیٹی نے اینا ترلا پایا انیاں منتاں کیتیاں انیاں سماجتاں کیتیاں فرشتیاں نے کھچ کر کے جہنم اندر سٹ دیتا کہنے لگا قاری صاحب مینوں اللہ دی قسم ہے اگر اللہ میں نو 8ویں بھی بیٹی دے دندا میں دل اندر خیال کردا کہ میں نو اللہ کدی جہنم اندر نہ سٹ دیندا اور لوگو جڑا بچیاں دا دشمن ہے اج بچیاں دی محبت دا جناب دم بھرن لگ گئے اور میں مبارک پیش کرنا انہاں نو جواناں نو انہاں بزرگاں نو مبارک پیش کرنا جڑا بچیاں دے باپ نے اے اپنی بچیاں دی پرورش تو کر لے اللہ جہنم تو تینوں آزادیاں عطا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ درات دی وقار توجہ کرنا جی انج نہیں سمجھ آئی تینوں محبت دساں تو تے محبت نہیں کردا اپنیاں بیٹیاں نال اگر تیری بیٹی منحوس ہوندی مینوں قسم خدا دی اگر بیٹی منحوس ہوندی اللہ اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں کدی نہ دیندا اللہ اپنے پیغمبر نو کدی 4 بیٹیاں نہ دیندا اللہ یعقوب پیغمبر نو کدی بیٹیاں نہ دیندا اگر بیٹی منحوس ہوندی اللہ شعیب نبی نو 2 بیٹیاں کدی نہ دیندا اگر بیٹی منحوس ہوندی اللہ حضرت جناب ابراہیم پیغمبر نو بیٹیاں کدی نہ دیندا میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے اتنی محبت کردے نے نبی پاک اپنیاں بیٹیاں دے نال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیٹی نبی پاک کے نا پیار کردے نے ادھر بیٹی دے خامد نو بلاس نو کہہ دیتا ہے آقا فرماتے ہیں ابو لاس مکے دی اندر جائیں نا غزوہ بدر تو بعد مکے دی اندر جا کر کے میری بیٹی نو واپس کلا چھڑی نا حضرت ابو لاس پہنچے نے بیٹی نو روانہ کر دیتا ہے نبی دی بیٹی ہے ابو لاس دی بیوی ہے روانہ کر دیتا ہے حضرت زینب نو ادھر روانہ ہو کر کے آندیاں پیاں نے مدینے دی اندر مرحب نے جناب آ کر کے میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیڑ دی اندر نیزہ مار کر کے زخمی کر دیتا ہے اور در میرے پیغمبر مدینے تے باہر دروازے تے نکل کر کے انتظار کر دینے آج بیٹی آن دیئے آج میں اپنی بیٹی نال محبت کرانگا نبی پاک روزانہ انتظار کر دینے تو روزانہ بچی نو گالا کرنا ہے نبی پاک روزانہ مدینے تے باہر سفر تے مدینے تے رستے تے کھڑے ہو جاندے تے بیٹی دے انتظار کر دے آج میرا بیٹا زینب آئے گا آج میری بیٹی زینب آئے گی نبی پاک انتظار کر دے تو دوبارہ گھر دے اندر آئے شام نو بچی نو گالا کڑن لگ جانا ہے بچی نو مارن لگ جانا ہے نبی پاک نے ویکھیا جی دوروں سیدہ زینب آندیاں نے نبی پاک دوڑ کر کے حضرت زینب نو جا کر کے ملنے تے اپنے سینے لایا ہے نبی پاک دی بیٹی زخمات دے نال چورے اکھاں چو خنجونے جسم چو خون نکلی جاندا ہے نبی پاک ویکھ کر کے رو پہنے فرمایا میری بیٹی زینب دس کس بد نصیب نے تیرے تے ظلم کیتا ہے دس نہ کس بندے نے تیرے تے زیادتیاں کیتیاں نے کیا لگی سونیا اللہ دے پیغمبر جی اے ابو جی میں مکے دے اندروں آندی سا مرحب نے نیزہ مار کر کے جناب زخم دیتے نے میرے پیغمبر بیٹی نال اینا پیار کر دینے نبی پاک فرمان دے رہے اے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نال پیار کریا کرنا نبی پاک فرمان دے رہے میرے سیابہ جتے مرحب لب جائے انہیں میری بیٹی زینب نو دکھ دیتا ہے میں محمد کو نو برداشت نہیں ہویا جتھے لب جائے تے قتل کر کے زمین تے بچا دیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے اینا پیار کیتا سیدہ زینب دے نال کہ آج تو شام نو کام تو آمیں نا تے اندے جناب بیوی نو گالا ماں نو گالا پہن نو گالا بیٹی نو گالا
نبی پاک روزانہ اپنی بیٹی دے انتظار کریا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ ذراب تزیوہ کار پھر ای سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جدے سے دنیا تو گئیانا نبی پاک قبر مبارک دے کھڑے نے اللہ تعالی نلک جوڑ لئے انجا ہاتھ چک لینے تے نالے روندے پہنے فرماتے نے اللہ اے میری بیٹی زینب تیرے کو لا گئی ہے اللہ میں محمد اپنی بیٹی نال بڑا پیار کرنا ماں اللہ میں نہ پیار کرنا اپنی بیٹی نال اللہ اس بیٹی نے میں محمد دی خاطر میرے دین اسلام دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ میں تیرا پیغمبر گواہ بن کر کے کہنا ماں اللہ میں بھی محبت کرنا ماں اللہ تو بھی پیار کرنا اس واسطے ویر سونے پیغام دینا ماں اپنی بیٹیاں نال محبت کریا کر اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کرنا ویر سونے بیٹی تیری ایڈی رحمت والی بیٹی ہے کتھے یاد ہے حضرت سید بن مسیب رحمہ اللہ ایک بندہ آیا آج تم میرے کل دعا کران واسطے آنا ماں قاری صاحب دعا کرو نا تینو ایک وڈی گل دساں تینو دعا دی قبولیت دا ایک راستہ دساں ایڈا وڈا رستہ ہے دعا دی قبولیت دا بندہ کر کے کہنے لگا سید بن مسیب اے رحمہ اللہ جی میں نے یہ دسو نا میں بڑا پریشان ہاں میرے واسطے دعا کرو نا اللہ میرے تے رحم کر دینا تے دوسرا بندہ آیا کر کے کہنے لگا اے امام صاحب میرے واسطے دعا کرو نا قحط سالی پہ گئی ہے اللہ کو رحمت دی بارش نازل کر دے حضرت سید بن مسیب نے بٹھا لیا ہے ایک تیسرا بندہ آیا ہے آ کر کے کہنے لگا امام صاحب میرے واسطے بھی دعا کرو نا میں بھی پریشان اللہ کو رحمت نازل کر دے امام صاحب نے بٹھا لیا تینے بندے بہ گیا نے حضرات توجہ کرنا گلتے اللہ اکبر امام صاحب فرماتے ہیں تے دسو نا تانوں اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے کہ نہیں دتیاں تینے بندے کہنے لگے نے اللہ نے سانو بیٹیاں دتیاں نے امام صاحب دا رنگ بدل گیا چہرہ متغیر ہو گیا کہنے لگے اللہ دے بندیا ایڈا بڑا ولی کر دے اندر چھڑ کے میں غریب بندے کو دعا کرانے واسطے آ گیا ماں تیرا ولی تیرے گھر دے اندر بیٹھے جدی رب دعا رد نہیں کردا او تیرے گھر دے اندر بیٹھے تے میرے کو دعا کران واسطے آ گیا ماں جاؤ تینے بندے چلے جاؤ رات نو تہجد دے وقت اپنی بیٹی نو مصلی تے کھڑی کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کر کے رب کو لو تیری بیٹی جو تیرے واسطے منگے گی اللہ تیری بیٹی دی دعا دی وجہ تو سب کچھ دنوں عطا کر چھڑے گا اللہ رب العزت نے بیٹی نو ایسا مقام عطا کر دیتا ہے اے بزرگو ہاتھ بان کے کمانگا کو تواڈے چو پریشان ہے اپنے دکھاں نو لے کے دلاں دے اندر پھردا ہے میرے کول دعا کران تو پہلے اپنی بیٹی نو رات تہجد دے ٹائم تے اٹھا کے بیٹی نو کہہ بیٹی پا ترلا رب کول تیری بیٹی ترلا رب کے پائے گی اللہ تیریاں مشکلیں آسان کر دے گا لیکن آج معاشرے دے اندر جہالت ہی نہیں ہے کہ بیٹی نو جناب دعا تے کی کرانی بیٹی نو کدی نماز دا آکھے ہی کہیں نہیں بیٹی نو نماز دا تے کی آنا بیٹی دے جناب سامنے جاندے تے متھے تے وٹ پہ جاندے نے 12 وٹ جاندے نے متھے تے جناب گالاں کڑدا ہے تو پتہ نہیں کتھوں جم پئی ہے تو پتہ نہیں کتھوں آ گئی ہے تو ایڈی منہوس ہے جدوں دی تو آئی ہے میرے گھر چ برکت ہی اٹھ گئی ہے سونیا نہ انجا کیا کر میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں نال محبت کر کے تینوں میں نو پیغام دیتا بیٹیاں نال پیار کرندا اللہ اکبر اللہ اللہ ذراب تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال میرے پیغمبر دی اتنی محبت اے بیکنا سیدہ فاطمہ دینال میرے پیغمبر دا پیار کن ہے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں منو اللہ دی قسم نبی پاک
پاک دی بیٹی نو میں بیکھی ہے نبی پاک نال بالکل مشابہت شکل بھی مل دیئے رنگ ڈنگ بھی مل دے چال ڈلن بھی مل دیئے میں جدو سیدہ فاطمہ نو بیکھنیا نا مینو اللہ دے پیغمبر یاد دا جان دے نے محبت سیدہ عائشہ صدیقہ دی سیدہ فاطمہ دے نال صحیح البخاری ہم درآمد ہے فرمان دیا نے نبی پاک علیہ السلام نا جدو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو بیکھ دے کھڑے ہو جان دے اپنی جگہ تو کھڑے ہو کر کے اپنے سینے لا کر کے فاطمہ نال محبت کریا کر دے اور نال فرمایا کر دے فاطمہ تو بضعۃ منی اور لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور میں پوچھنا چاہنا ماں اگر بیٹی منوس ہوندی تے نبی اپنی بیٹی نال محبت نہ کردا نبی نے پیار کر کے قیامت تک آن والے لوگوں نو سبق دے دیتا ہے اور لوگوں بیٹیاں جگر دا ٹکڑا ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمت ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے اللہ تعالیٰ دا پیار ہویا کر دیاں نے اللہ دی طرف رحمت لے کر کے آن دیاں نے زحمت نہیں ہویا کر دیاں حضرات دیوہ کار نبی پاک علیہ السلام نا سیدہ فاطمہ نال محبت کریا کر دے آپ اپنی چار پائی تو کھڑیاں کر کے سیدہ فاطمہ دا متھا جمعیاں کر دے اور نالا کو پیشانی تو وہ سے دیا کر دے تے فرمایا کر دے بضعۃ منی فاطمہ تو بضعۃ منی اور لوگو فاطمہ میرا جگر دا ٹکڑا ہے وہ کدی تو بھی اپنی بچی نو کہہ کے ویکھنا وہ کدی تو بھی اپنی بیٹی نو محبت کر کے ویکھنا ویکھ کس طرح اللہ تعالیٰ تیرے رنگا دے اندر تیرے جناب زندگی دے اندر نکھار پیدا کر دے اللہ اکبر اللہ جناب تے جیوہ کار تینو ایک گل سناما گجرانوالے دے علاقے دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور ویر سونیا جنہ پترہ دی خاطر تو اپنے بچیاں نو تکے دینا ہے جنہ پترہ دی خاطر بچیاں تے زیادتی کریا کرنا ہے اور جنہ پترہ دی دولت دی خاطر تو بچیاں نو تکے دینا ہے تے کہندہ کاری صاحب بچی کیڑا کمان دیئے بچی تا میرے کو لے کے کھان دیئے بچی میرے کو لے کے اگے کر دی اندر چلی جانا ہے میرا بیٹا اینی محنت کر دے اس بیٹے دیاں دولتاں میرا سارا کچھ ہے اے دیاں دولتاں میرا سرمایہ ہے اور ویر سنیا میں ماننا تیرا پتر بڑی قدر کرنے والا کھولے گا لیکن جو دکھ بیٹی نو کھمدہ ہے اللہ دی قسم بیٹیاں نو نہیں کھمدہ آپ بابا مر گئے گجرانوالے دے علاقے دے اندر باپ مر گئے تے نوجوان پتر جنازے دے اندر کھڑے نے ایک بندہ دوڑیا امام صاحب کو لا گیا کہنے لگا کاری صاحب اس باپے نے میرا قرض دینا ہے اس باپے دے کو قرض لے کے دیو نا وہ کاری صاحب کہنے لگے اللہ دے بندے بابا تے مر گیا ہے قرض کنے دینا ہے نوجوان پیچھے کھڑے نے اور نوجوانوں ذرا توجہ کرنا اپنیاں بیٹیاں نو منحوس نہ سمجھیا کر اپنیاں بیٹیاں نو جناب زحمت نہ سمجھیا کر ایک تے بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے بے خج بیٹی رحمت بنن لگی ہے پتر زحمت بنن لگے نے باپا مریا پیا ہے کاری صاحب کم دنوں پتروں چکو ذمہ اپنے ابے دا وہ کہنے لگے اسی ذمہ نہیں چکنا ساڑھا پاتے پتہ نہیں کی کر داری ہے ساڑھا پاتے پیسے لیمدہ سی سانو دس دا کوئی نہیں اسی بڑی محنت کی تھی اسی اپنی محنت دی کمائی چوپے نو کیوں دئیے ساڑھا پاتے پتہ نہیں تیاں واسطے کر داری ہے اے نوجوان کاری صاحب کیا چیخاں نکلائیاں کہنے لگے نوجوانوں کٹا بڑا ظلم کیتا ہے اپنے ابے تے کیوں ایڈا دیاں گلاں کر دے ہو او کو دشمن بھی اپنے مرے تینج نہیں کردہ تسی تے سکے پیو تینج جناب کر دے پہ ہو ایک نوجوان دوڑیا گھر دے اندر پہنچیا بیٹی نو جا کر کے دسیا بیٹا کاری صاحب تیرے ابے دا جنازہ نہیں پڑھا دے تیرا ابا مکروز ہے حدیث دے اندر آمد ہے ایک مکروز بندے دا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے دا بیٹی قرض دینا تے تیرے ابے دا جنازہ پڑھا کر کے دفن کریے نا بیٹی نے اپنے گل دی اندر زیور اتارے اے میں پیغام دینا ویر سنیا نا اپنی بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر اپنی بیٹیاں نو منوس نہ سمجھیا کر بیٹیاں تے ایڈی بڑی رحمت دنیا رہے وہ جتے تیرا پتر کم نہیں آیا ہوتے تیری بیٹی کم آ گئی ہے نال
نالے بیٹی نے چیخا مار کے روئیے، نالے اپنے گل دے اندر ہار اتارے، انگوٹھی اتاریے، والیاں اتاریاں نے، آ کر کے جنازے دے اندر کہنے لگی قاری صاحب اللہ واسطے میرے ابے نو معاف کر دینا، اے قرض لے لو جنہ قرض بند ہے میرے ابے دا قرض ادا کر دیو تے میرے ابے نو جنازہ پڑھا دیو نا۔ اور ویر سونے ہاتھ بن کے کیا کما گا، اور جتھے تیرا پتر کم نہیں آیا ہوتے تیری بیٹی نے آ کر کے تیرا قرض اتارے ہے، نا منوس نہ سمجھا کر اپنی بیٹی نو تکے نہ دیا کرنا، اپنی بیٹی نو گالاں نہ دیا کرنا۔ آج ایڈا زمانہ بگڑ چکی ہے کہ بیٹیاں نو قتل کیتا جاتا ہے۔ میاں والی دے اندر بیٹی نو 7 دن دی بیٹی اللہ دی قسم دل خون دے انسور ہوتا ہے، 7 دن دی بیٹی نو بدبخت انسان نے 5 گولیاں مار کے مار دیتا ہے، کہتا میں نو بیٹیاں نہیں چاہی دیاں، اوہ بدبختہ میں اللہ دی قسم میں جو کما گا، اوہ ظالمہ تو بیٹی نو گولی نہیں ماری اپنے مقدر نو گولی مار دیتی ہے، تو بیٹی نو گولی نہیں ماری اللہ دی رحمت نو گولی مار دیتی ہے، تو بیٹی نو گولی نہیں ماری بلکہ جہنم دے دروازے نو گولی مار دیتی ہے، جہنم دے دروازے نو گولی مار کر کے جہنم اندر جاتا پیاما۔ حضرات زیبا کھار یاد رکھنا جڑا بندہ بیٹیاں دی جناب اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دائے، اپنیاں بیٹیاں تے ظلم و تشدد کر دائے، ایسے بندے دا کل گریبان ہوئے گا، بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا دیا کر کے کہے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ میرے ابے نو پوچھتے صحیح نا انہیں میرے بے گناہ کیوں قتل کیتا ہے، اللہ میرے ابے نے میرے جناب بے گناہ کیوں قتل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے زیابی حضرت جناب میرے پیغمبر دا زیابی نبی پاک دے گلایا ہے، حضرات ذرا توجہ کرنا غور کرنا، آ کر کے کہنے لگا دہیا قلبی دا نام ہے، نبی پاک نو کہنے لگا سونیا تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی جانا ماں مینوں اے تے دسونا اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا کہ نہیں کرے گا۔ نبی پاک فرماتے نے ساتھیا گناہ تے دسنا، کہنے لگا سونیا میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا ہے۔ سنندار می دے اندر روایت آندی ہے کہندا اللہ دے پیغمبر جی میں جناب کام دی غرض نال دوسرے علاقے دے اندر چلا گیا ماں، کافی عرصے تو بعد اپنے گھر دے اندر واپس آنا ہویا، میں دروازہ کھڑکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولن واسطے آئی ہے، میری بیوی حاملہ ہے، میرے جناب جان تو بعد اللہ نے بیٹی عطا کی دی ہے۔ کہنے لگا میں دروازہ کھولی ہے، بچی نے دروازہ کھڑکایا، بچی نے دروازہ کھولی ہے، کہنے لگی بابا جی کون ہو کدھر آئے ہو؟ اے بال باپ کہنے لگا بیٹی میں سے گھر دا مالک ہاں، تے بیٹی کہن دی ابا میں اس سے مالک دی بیٹیاں۔ حضرت دیا قلبی فرمان دینے جدو ہی نکال ہوئی ہے نا تے بیٹی نے جناب لتا نو جفا پایا ہے، محبت کرن لگ گئی ہے، پیار کرن لگ گئی ہے، کہنے لگا میں اٹھایا اپنے سینے لا لیا، زمانہ جہلیت ہے نا، زمانے دے لوکاں نے تانے دیتے ہو دیا تیرے کل بیٹی آ گئی ہے، تینوں تے بیٹی مل گئی ہے، تو تے نک وکھان دے قابل نہیں رہا، تو تے زمانے دے اندر منہ وکھان دے قابل نہیں رہا۔ دیا قلبی فرمان دینے سونیا نالے گل کر دینے تے نالے روئی جان دینے، کہنے لگا سونیا میں جناب دل پتھر ہو گئے، دل ایڈا سخت ہو گئے، لوکاں نے انہیں تانے دیتے نے ہوتے یا تو تے جوائی والا بن گئے ہیں، تو تے بیٹی والا بن گئے ہیں، ایک وقت آئے گا تیری بیٹی بہو بن کے کسی دے گھر دے اندر چلی جائے گی۔ کہنے لگا سونیا دل پتھر ہو گیا، میں جے کئی اپنے موڑے تے رکھیے، اپنی بچی نوں گلتے نہ لایا تے جانا پھیاما، انج جاندیاں دور جناب ایک جنگل بیابان دے اندر چلا جا رہا ماں۔ کہنے لگا سونیا بچی نال جان دیئے، نالے کہن دی ابو جی کدھر جاندے پے ہو، ابو جی کی لیم جاندے پے ہو، ابو کہن دا پتر اسی جلدی واپس آ جاواں گے، دسیا نہیں اپنی بیٹی نو، محبتاں کر دیئے بیٹی۔ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی میں جناب گھڑا کھودن لگ گیا ماں، میری بچی چھوٹے چھوٹے معصوم ہتھاں نال مٹی نو پیچھے پیچھے کر دیئے، سونیا میرے کمدیاں تے مٹی لگی ہے، میرے بچی نے کمدیاں تو مٹی صاف کی دیئے، سونیا میرا دل پھر بھی نرم نہ ہویا، سونیا میں ایڈا سخت ہو گیا ماں، میری جناب
اکھاں چوان سو نہیں، میرا دل نرم کوئی نہیں، لوکاں دے تان نہیں انہیں سن، مینوں بچی دیاں پیار والیاں گلاں بھی پیاریاں نہیں لگیاں، بچی میرے پسینے صاف کر دیے، کدی بچی میرے کندھے صاف کر دیے، کدی چھوٹے چھوٹے معصوم ہتھاں دے نال مٹی پیچھے کر دیے، کہنے لگا سونیا میرا دل نرم نہیں ہویا، میں جناب کر دیا گڑا کھود کر کے بچی نو سٹ دیتا ہے بچ تے بچی چیخا مار پئی ہے، ابو جی ایک بارا معاف کر دیو نا، ابو جی اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میں تواڈے گھر دے اندر نہیں آواں گی، او ویر سونیا بچی تیرے دولتاں دی بھکھی نہیں کھندی، بچی تیرے جائیداداں دی بھکھی نہیں کھندی، کہنے لگی ابو اللہ واسطے ایک بارا معاف کر دینا، ابو میں دوبارہ گھر دے اندر بھی نہیں آگئی، ابو میں تیرے کلو دولت بھی نہیں مانگ دی، ابو میں تیرے کلو جائیداد بھی نہیں مانگ دی، کہنے لگا سونیا اوہی بچی جڑی پیار کر دی سی اپنے خاتھ نال دفن کر دیتا ہے، سونیا میرا دل ایڈا پتھر ہو گئے، بچی دیا چیخا بھی میرے دل تے اثر نہیں کی دیا، سونیا میں نو ایتے دسونا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، نبی پاک فرمان دینے ہو دیا گناہ تے بڑا بڑا ہی ظلم تے بڑا بڑا ہے، لیکن یاد رکھ لے اگر اللہ کو لو سچے دل نل معافی مانگ لمے گا، اللہ رب العزت تیرے اس گناہ نو معاف کر چھڑے گا، اتنی محبت کر دی بچی، اتنے پیار کر دی بچی، لیکن آج اسے بچی نو اتنے ظلم کیتے جاتے رہے، اللہ اکبر اللہ اللہ درام دے جی وقار، اللہ اکبر اللہ اس ظالم نے اپنی بچی نو مار دیتے، اللہ اکبر میاں والی دے اندر اس نوجوان بندے نے اپنی بچی نو ماری ہے، او درود تہیا قلبی نے ماری ہے، او زمانہ جہلیت والا کام آج معاشرے دے اندر آگیا ہے، نبی با اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جدو انہاں نو دسیا جاندا بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی، ظَلَّ وَجْهُهُ چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے، لکدا چھپدا ہے، یَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ قوم دے لوکاں کو لکدا چھپدا نظر آندا ہے، ہائے میری بیٹی ہو گئی ہے، ہائے میں لوکاں نو منہ وکھان دے قابل نہیں، اور ویر سونیا تیری بیٹی اللہ دی رحمت ہے، انہوں زحمت نہ سمجھیا کرنا، انہیں جناب اپنی بچی نو ماری ہے تے نال کہندا ہے مینوں بیٹی نہیں چاہی دی، مینوں تے بیٹے چاہی دے نے، 7 دن دی بچی ہے، 5 فیر مار کر کے اس بچی نو دنیا تو ختم کر دیتا ہے، اے محترم آئے سن کہندے سن کہ دی ماں بھی فوت ہو گئی ہے، او یار جدیاں بچیاں دے جدیاں اکھاں دے سامنے 5 گولیاں 7 دن دی بچی نو ماریاں جان، ماں نو کتے چین آندا ہے، او باپ نو کتے چین آندا ہے، لیکن بد نصیب بیٹا گندا بندہ انہیں اپنی بچی نو بھی زندہ مار دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ تے بچی جاندے جاندے پیغام بڑا بڑا پیغام دے کے گئی ہے تے آندھی کی ہے، اللہ اکبر اللہ میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ فرمایا بچی دا ہاتھ ہوئے گا، باپ دا گریبان ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر بچی اپنا ظلم دسے گی، بچی نے ظلم دسیا، اللہ اکبر اللہ لالہ تے کی کہن دیئے میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے بابا جو تو نے ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، تو نے جو مجھ کو درد دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، تو نے کیسے مجھ پہ ہے ظلم کیا، تو نے ابا تو نے کیسے یہ ظلم کمایا، تو نے مجھ پہ ترس نہ کھایا، تو نے کیسے ہے ظلم کمایا، تجھے
مجھ پہ ترس نہ آیا، تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے باپا تو نے جو ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں رب کی تجھ پر رحمت تھی، میں رب کی تجھ پر رحمت تھی، تو سمجھا کہ میں زحمت تھی، ابا میں رب کی تجھ پر رحمت تھی، تو سمجھا کہ میں زحمت تھی، تو نے زحمت کیوں مجھے سمجھ لیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے بابا تو نے جو ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بیٹیاں دی قدر کرن دی، بیٹیاں نال پیار کرن دی، بیٹیاں نو رحمت سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔